نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و ثنا کے بعد لائی کے صد و عزت و تقریب واجب القدر واجب الاحترام علماء کرام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب طلباء ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج کی اس محفل میں سید السادات شیخ المشائخ تاج العارفین وارث کتاب اللہ و نائب رسول اللہ پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے اور آپ کو حق اور سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. حضرت محترم سید السادات شیخ المشائخ وارث کتاب اللہ و نائب رسول اللہ حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، یا خدایا یہ زبان پر بار بار کس کا نام آیا؟ اس ذات گرامی کی تعریف و توصیف کرنے کی طاقت کس قلم اور کس زبان میں ہے؟ آپ محبوب کبریا تھے، آپ سرکردہ اولیاء تھے، آپ زندگی بھر مخلوق خدا کی حاجت روائی کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں. وہ بزرگ جلیل تھے جنہوں نے آپ کے جلوہ گر ہونے سے 10 سال پیشتر آپ کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی تھی. سنیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے استقبال کی خبر ابتدا میں ہی دے دی تھی کہ فلاں صدی میں آپ کی آل سے ایک بچہ ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا اور وہ غوث اعظم بنے گا. صاحب انیس القادریہ لکھتے ہیں کہ جب آپ بطن مادر میں ہی تھے تو اس وقت آپ کے دروازے پر ایک سائل نے آ کر صدا لگائی. اس بدبخت نے آپ کی والدہ کو گھر میں تنہا پا کر گھر میں غصہ چلایا. اسی وقت غیب سے ایک سے نمودار ہوا جو اسے وہیں چیر پھاڑ کر غائب ہو گیا. حضرات محترم، اسی طرح یہ چاند اور یہ چراغ شب اول رمضان کے اندر دنیا میں جلوہ افروز ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو یہ شان ولایت عطا فرمائی کہ آپ سردار اولیاء ٹھہرے اور آپ کو کرامات سے نوازا ہے. آپ کی کرامات کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص نے آپ کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی کہ میری اہلیہ مرغی کے لاعلاج مرض میں مبتلا ہے، آپ دعا فرمائے کہ وہ صحت مند ہو جائے. آپ نے فرمایا جا اور اپنے اہلیہ کی کان میں کہہ دے کہ مرغی دیکھ پھر کبھی جہاں کا رخ نہ کرنا کیونکہ جہاں پر غوث اعظم مقیم ہے. ایک عورت کا بچہ ڈوب گیا تھا. وہ روتی روتی آپ کی بارگاہ میں آئی اور شکایت کی کہ میرا صرف ایک یہی بچہ ہے، میں نہیں چاہتی مجھے بیٹا عنایت فرمائیے. آپ نے فرمایا روتی کیوں ہو، جاؤ اور گھر جا کر دیکھو تمہارا بچہ تمہیں مل جائے گا. وہ دوڑتی دوڑتی گھر پہ پہنچتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ اپنے بچے کو خوش و خرم گھر میں پاتی ہے. دو مسلمان اور عیسائی باہم جھگڑ رہے تھے. آپ نے عیسائی سے دریافت کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت کس بات میں دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. آپ نے فرمایا بس اتنا ہی، یہ تو غلامان رسول بھی کر دیتے ہیں. آپ نے یہ فرماتے ہوئے ایک قبر پر ٹھوکر ماری، وہ قبر پھٹی، اس میں سے قوال گاتا ہوا باہر نکلا اور قبر پھٹی کی پھٹی رہ گئی. عیسائی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات. ابھی میں آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک جو آپ کے والد کے مطابق حضرت امام حسن کے نزدیک پہنچتا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. غور سے سماعت فرمائیے کہ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے داماد حضرت علی کے بیٹے امام حسن، حسن کے امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ کے بیٹے عبداللہ الجبلی کے موسیٰ جون کے بیٹے عبداللہ صالح کے بیٹے موسیٰ ثانی کے بیٹے ابو بکر کے بیٹے شمس الدین کے بیٹے یحییٰ کے بیٹے عبدالرحمن کے بیٹے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ان کے بیٹے حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی.
حضرات محترم یہ تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک. ابھی میں آپ کو حضور غوث اعظم کی ایک فضیلت بتاتا چلوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے کوسے مسجد پر پہنچے تھے, کچھ ہی دیر ٹھہرے تھے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے حاضری دے کر اپنا کندھا آپ کے قدم شریف کے نیچے رکھ دیا. آپ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ آپ کی روح نے عرض کی کہ میں آپ کا بیٹا عبد القادر ہوں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر دیکھ, میرا یہ قدم تیرے کندھوں پر ہے اور تیرا قدم تمام بلیوں کے قدموں پر ہوگا. یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جو اپنی عبادات اور یادات کے سرجنوں پر جاتے ہیں. جو کچھ اس سے پیسے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیتا ہے. اور یہ اللہ کے بندی جو سارا دے دیتے ہیں ان پر اپنے پیسہ کے خزانے نشاور کر دیتے ہیں اور ان کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ لوگ ان کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں اور ان کے نام پر اپنی عقیدت کا حساب کر کے اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنے عشق کا ثبوت دے کر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ پھر ہم کیوں لگے ہیں, پھر ہم کیوں لگے ہیں. خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. وما علینا الا البلاغ المبین.